بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ کے سامنے ہم اگلا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے وقف اور آیت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ سیکھا تھا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج دو طالب علم موجود ہیں. ہمارے دائیں جانب انس اور بائیں جانب یاسر، دونوں طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس درس میں شریک رہیں. انشاءاللہ آج کا جو قاعدہ ہے اور سبق ہے بہت ہی اہم ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے وقف اور آیت کرنے کا طریقہ سیکھا تھا. اب اس سبق میں تشدید مع تشدید کا ایک چھوٹا سا درس ہے. اس کے بعد بہت اہم درس ہے مد کا بیان. تو اس کے لیے آپ دل لگا کر بالکل دھیان سے اس کو سنیں گے تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو. تشدید مع تشدید یعنی تشدید کے ساتھ تشدید، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو حرف ایک ساتھ ہوں اور دونوں پر تشدید ہو. تشدید والے حرف کے بعد دوسری تشدید آ جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے اس کو ہم کو آج مشق کریں گے اس کی. جیسے علیون، علیون، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبرنا، علیون. انس آپ اس کو دہرائیے. علیون، عین زیر عل، عین لام زیر عل، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبرنا، علیون. شاباش. ناظرین آپ بھی دھیان دیں کس طریقے سے بچے نے پڑھا ہے، آپ بھی ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں. یزکا، یزکا، یہاں پر زا کے اوپر بھی تشدید ہے، اس کے بعد کاف آیا اس پر بھی تشدید ہے. تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے دھیان رکھنا ہے. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا. یاسر آپ دہرائیے اس کو. یزکا، یا زا، تھوڑا زبان پہ زور دے کے اطمینان سے. یزکا، یزکا، یا زا زبر، یا زا زبر یز، یا زا زبر یز، زا کاف زا کاف زبر زک، زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا. شاباش. یذکرو، یذکرو، یہاں پر بھی ذال اور کاف دونوں پر تشدید ہے. ذال کے بعد کاف آیا ہوا ہے تو دونوں کو کس طریقے سے جوڑیں گے اس کو دھیان دیں گے. یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر دک، یدک، کاف زبر کا، یدک، را پیش رو، یدکرو. آپ اس کو دہرائیں گے انس. یذکرو، یا زال زبر یز، یا ذال زبر ید، یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یز زک، یزک، کاف زبر کا، یزکا، واو پیش رو، یذکرو. شاباش. مزملو، مزملو، یہاں پر زا مشدد ہے اس کے بعد میم بھی مشدد ہے. میم میں مشدد ہونے کے ساتھ ساتھ میم کے اوپر میں نے ابھی اس کے پہلے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میم پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. تو یہاں غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. مزملو، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو،
یاسر آپ دہرائیے اس کو. مزمل میم زا پیش مز زا میم زیر زبر, زب زا میم زبر زم, زا میم زبر مزم زم, مزم یا زا میم زبر زم, زا میم زبر زم میم مزم. مزم پھر سے اس کو دہرائیے. میم زا پیش مز, میم زا پیش مز زا میم زبر مز زم, زم زا میم زبر زم, زا میم زبر زم مزم. مزم میم لام زیر میم زیر می, میم زیر می مزمی, مزمی لام پیش مزمی. مزمی لام پیش لو لام پیش لو. لام پیش لو مزملو مدثر, مدثر. یہاں پر دال پر تشدید ہے, اس کے بعد سا کا, دونوں کو ملائیں گے. میم دال پیش مد, دال سا زبردست, مدت, سا زیر سی, مدتی. را پیش رو, مدثر. علیین, عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی. یا زیر یی, علی. نون زبرنا, علیین, علیین. ان دونوں کو آپ دہرائیے انس. مدثر میم دال میم دال میم, پیش مد آرام سے پڑھیے. میم دال پیش مد, میم دال پیش مد دال سا زبردست دس. مدس سین نہیں ہے, دف. دس مدت. سا زیر سی مدثی وا پیش رو مدثر. شاباش. علیین عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا زیر ی علی نون زبرنا علیین. شاباش. علیین. ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے دو مشدد حرفوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا بہت اہم سبق ہے مد کا بیان. مد کہتے ہیں حرف مد پر ایک الف سے زیادہ آواز کھینچنا یا دراز کرنا. ہم پڑھ چکے ہیں حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اگر ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے تو اس کو مد کہتے ہیں. اس کے لیے اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے, اس میں مد کی کئی قسمیں ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے دو مد ہوتے ہیں. حرف مد کے بعد حمزہ اگر آتا ہے تو دو مد ہوتے ہیں. پہلا مد مد منفصل اور دوسرا مد متصل. دونوں میں حرف مد کے بعد حمزہ آتا ہے, لیکن دونوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. مد منفصل, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. اور مد منفصل کو 2 سے 4 الف کے برابر دراز کیا جاتا ہے, اس کو توسط کہتے ہیں. مد متصل اور منفصل دونوں میں توسط ہوتا ہے. توسط یعنی 2 الف سے 4 الف کے درمیان اس کو کھینچ سکتے ہیں, اس کو مد توسط کہتے ہیں. تو مد جائز اور مد منفصل دونوں ایک ہی ہیں. مد منفصل کے مثال فی امرینا, فی میں یا مدہ ہے, اس کے بعد حروف مد یا ہے اور دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے. فی الگ کلمہ ہے, امرینا الگ کلمہ ہے. فی امرینا مد منفصل ہوگا. دوسری مثال ہے لا الہ, لا الہ حرف مد کے بعد اس میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. لا ایک کلمہ ہے اور الہ دوسرا کلمہ ہے. انا انزلنا, یہاں پر بھی مد منفصل ہے. انا میں الف جو حرف مد ہے ایک کلمے میں ہے, اور انزلنا یہ دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے.
اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. اِنَّا انزلنا. حمزہ اگر اسی کلمے میں حرف مد کے بعد ہوگا تو مد متصل ہوگا, اور اگر حمزہ حرف مد کے بعد دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا. سب سے پہلے ہم مد متصل دیکھیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. اور اس کی مقدار 2 سے 4 الف یعنی توسط ہوگا. اس کی مقدار کھینچنے کی جو ہے, حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو 2 سے 4 الف کھینچیں گے. اس مد کو مد متصل کہتے ہیں, دھیان رکھنا اس کو. جیسے جاء, اس میں دیکھیے جا میں حرف مد جو ہے الف مدہ ہے, اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے جاء میں, تو اس کو ہم کو 2 سے 4 الف کے درمیان کھینچ سکتے ہیں. چاہے 2 الف کھینچیں چاہے 4 الف کھینچیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری سیئت, یہاں پر بھی سیئت میں بھی یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, ایک ہی کلمے کے اندر ہے, تو سیئت, اسی لیے یہاں پر بھی مد متصل ہوگا. سوء, یہاں پر واو مدہ ہے حرف مد, تو اس میں بھی حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے. سوء ایک ہی کلمہ ہے, تو اس لیے یہاں پر بھی مد متصل ہوگا, اور اس کو 2 سے 4 الف کے مقدار ہم کھینچ سکتے ہیں. دوسرا مد ہے مد منفصل. اس مد کے اندر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا. جیسے فی امرنا, فی امرنا, فی میں بھی یہاں پر حرف مد ہے یا اس کے بعد حمزہ امرنا دوسرے کلمے میں ہے, اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. لا الہ, لا میں بھی الف حرف مد ہے, اس کے بعد الہ یہ دوسرا کلمہ ہے, اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. اِنَّا انزلنا, اِنَّا اس میں حرف مد الف ہے, اس کے بعد انزلناہ میں دوسرا کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے, اس لیے یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں, دھیان رکھنا اس کو. مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. اس میں بھی مد کو کھینچنے کی مقدار 2 سے 4 الف یعنی توسط ہوگا. انس آپ مد متصل کی مثال پڑھیے. فی مد متصل کی مثال, پہلا مد جو ہے مد متصل. جاء, جاء, حمزہ پڑھیں گے نہیں تو مد ہی نہیں ہوگا. جاء, جاء, جی. سیئت, جی سوء. شاباش. آپ یاسر مد منفصل کی مثال پڑھیے. فی امرنا, اور کھینچیے اس کو. فی امرنا, لا الہ, الہ, لا الہ, لا کو اور کھینچیے. لا الہ, لا الہ. شاباش. انا ان غنہ کیجیے. انا اِنَّا انزلنا, انا ان غنہ کیجیے وہاں پر. انا انزلنا. ناظرین یہ ہوا ہمارا 2 مد ہوا. ہر مد کے بعد اگر حمزہ آئے تو مد متصل اور مد منفصل. اس کے بعد تیسرا مد ہے مد لازم. مد لازم میں حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو.
حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. اس کی 4 قسمیں ہیں. اگر مد لازم یعنی حرف مد کے بعد سکون یا تشدید کسی کلمے کے اندر ہوگی، کسی لفظ کے اندر ہوگی تو اس کو کلمی کہتے ہیں. کلمی یعنی کلمہ کے اندر ہونے والا مد. پہلی 2 قسمیں کلمی مثقل اور دوسری کلمی مخفف. کلمی مثقل اس مد لازم کو کہتے ہیں جس میں کسی کلمے کے اندر حرف مد کے بعد تشدید آئے. کسی کلمے کے اندر حرف مد کے بعد تشدید آئے، جیسے حاجوک، حاجوک. آپ پڑھیے بیٹا اس کی مثال. حاجوک، پھر سے پڑھیے. حاجوک. ہاں، یہاں اس بات کا دھیان رہے کہ اس میں مد لازم کو کھینچنے کی مقدار 5 الف کے برابر ہوتی ہے. اس کو طول کہتے ہیں. طول یعنی سب سے لمبا مد، توسط یعنی درمیانی. تو مد متصل اور منفصل میں توسط ہوتا ہے اور مد لازم میں طول ہوتا ہے، یعنی 5 الف اس میں کھینچنا ضروری ہے. آپ پڑھیے اس کو. حاجوک، حاجوک، حاجوک. والصافات. آپ پڑھیے. والصافات. آگے اور مثالیں آئیں گی انشاءاللہ. یہ ہو گیا مد لازم کلمی مثقل. کلمی یعنی بتایا ہوں میں کسی کلمہ کے اندر، کسی لفظ کے اندر اگر مد لازم میں حرف مد کے بعد تشدید آئے گی تو کلمی مثقل ہوگا. اگر تشدید کی بجائے کسی کلمے میں حرف مد کے بعد جزم آئے تو اس کو کلمی مخفف کہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں صرف ایک مثال ہے اس کی کلمی مخفف کی، جیسے الآن. الآن. آپ پڑھیے اس کو انس. الآن. ہاں، اس میں سمجھ میں آیا. اس میں الف مدہ ہے، ہم ہے نا، الف مدہ یعنی حرف مد. اس میں کون سا حرف ہے؟ الف. آ میں. اس کے بعد لام کے اوپر جزم ہے، لام کے اوپر جزم ہے تو مد لازم کلمی مخفف ہوگا. اس کو اچھی طریقے سے دھیان میں رکھیں گے. حرفی. حرفی یعنی حروف مقطعات میں جو مد ہوتے ہیں مد لازم، ان کو حرفی کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی یہ مثالوں کے بعد ہم دوسری قسم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلمی مثقل کے بارے میں. اس کے بعد والا سبق ہمارا ہے تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید اگر کسی کلمے میں آئے گی، یعنی کلمی مثقل. حرف مد کے بعد تشدید اگر کسی کلمے میں آئے گی تو کلمی مثقل ہوگا. اس کی مثال ان آیات میں ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ پڑھیے اس کو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ پڑھیے بیٹا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں ناظرین آپ بھی ملاحظہ کریں، وَلَضَّالِّينَ میں ضا میں الف مدہ ہے، حرف مد، اور اس کے بعد لام کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگا. تشدید والے کو مثقل کہتے ہیں، یعنی مشدد اگر ہوگا تو اس کو کلمی مثقل کہیں گے. اسی طریقے سے دوسری مثال کلمی مثقل کی دوسری آیت میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. آپ پڑھیے بیٹا اس کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. 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 ہا نہیں ہے، ہا ہے. فَهَدَى. فَهَدَى. شاباش.
یہ بھی مد ضالن میں بھی حرف مد الف ہے ضا میں، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں پر جاء میں مد متصل، ہم نے پیچھے پڑھا ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. تو جاء میں مد متصل. الطام، یہاں پر الطا میں یہاں پہ حروف شمسی میں سے طا آیا ہوا ہے لام تعریف کے بعد، اس لیے اس کو طا کو مشدد پڑھیں گے اور الف لام کو نہیں پڑھیں گے. طام، یہاں پر بھی حرف مد کے بعد میم آیا ہوا ہے جو کہ مشدد ہے، تو یہاں پر بھی کلمی مثقل ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پر بھی جاءتی میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا. اور الصاخہ میں الف کے بعد اسی کلمہ میں خا مشدد ہے تو صاخہ میں بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا تَحَاضُّونَ، یہاں پر بھی طحا میں الف مدہ ہے، اس کے بعد اسی کلمے میں تشدید آئی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا. آپ پڑھیے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، غنہ کے ساتھ پڑھیے. طَامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ، اذا کو نہیں کھینچنا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کھانے خا، ہاں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ، یہاں پر بھی قالو میں مد منفصل ہے، قالو میں حرف مد واو ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ان، قالو ایک کلمہ ہے، ان دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. اس کے بعد ہؤلائی، لائی میں الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اولائی، تو یہاں پر مد متصل ہوگا. لضالون، یہاں پر ضال میں الف مدہ کے بعد لام پر تشدید ہے، اسی کلمہ کے اندر ہے لضالون، تو یہاں پر بھی مد لازم کلمی مثقل ہوگا. آپ پڑھیے بیٹا وَلَا تَحَاضُّونَ سے. وَلَا تَحَاضُّونَ، زو نہیں، ضاد ادا کیجئے، زبان کا کنارہ داڑھ میں لگائیں گے. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى، وَلَا تَحَاضُّونَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ان ہؤلاء میں مد منفصل ہوگا، اس کے بعد اولائی مد متصل ہوگا، لضالون میں مد لازم کلمی مثقل ہوگا. اس طریقے سے ہمارا یہ کلمی مثقل اور کلمی مخفف یہاں پر مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حروف مقطعات میں جو مد ہوتے ہیں ان کو کلمی حرفی کہتے ہیں،
اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کیونکہ یہ مد لازم ہی کی قسمیں ہیں، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مثقل کے بعد مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، یہ حروف مقطعات میں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔